ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں حضور، ایک حسین جوان گزرا، چہرے پہ نور ہے، خوبصورت جوان ہے، حضور کی نظر پڑ گئی، اللہ اکبر، آقا کی نظر جس پہ پڑ جائے پھر کیا تھا، پھر تو رحمتیں اس کا طواف کرنے لگ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، حسین چہرہ دیکھا، میرے آقا دیکھ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ اتنا خوبصورت بندہ اور یہ کفر پہ ہے، اے اللہ اگر یہ دوزخ میں جائے گا تیرے محبوب کو درد ہوگا، اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اتنا حضور نے کہا ہے، ابھی صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے، نبوت کی چوکھٹ پہ دستک ہوتی ہے، آواز آئی کون؟ کہا کہ دحیہ کلبی ہوں۔ اللہ اکبر، قبیلے کے سردار ہیں اپنے، حضور کے کہنے پہ دروازہ کھولا گیا، دحیہ کلبی اندر آئے ہیں، میرے حضور نے اپنی نبوت والی چادر دی، فرمایا دحیہ اسے بچھا لیجئے، اس پہ بیٹھ جائیے۔ حضرت دحیہ کلبی جو کل تک کفر پر تھے آج حضور کی چوکھٹ پر آئے ہیں، حضور نے دعاؤں میں جو مانگ لیا ہے، جب مزمل والی چادر دی ہے انہوں نے بچھائی نہیں ہے بلکہ ہاتھ میں لی، سینے سے لگائی ہے، کہتے ہیں آقا اس چادر کی جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے بلکہ میرے دل میں اس کی جگہ ہے۔ اس کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں غلام بن کر کے آیا ہوں، آقا کلمہ پڑھائیے، اپنا بنا لیجئے۔ اتنی بات دحیہ کلبی نے حضور سے کہی ہے، میرے حضور نے کلمہ پڑھایا، جب کلمہ پڑھایا ہے دحیہ کلبی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، جب درد کے ساتھ روئے ہیں دحیہ کلبی، آقا فرماتے ہیں دحیہ کلبی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں میں نے اتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، آقا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے دحیہ کلبی، اللہ اکبر، کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دحیہ کلبی پھر بھی روتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں دحیہ کلبی اب کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ تب انہوں نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ گناہ اتنا بڑا ہے لگتا ہے کہ بخشا نہیں جائے گا، اتنے بڑے پاپ کر کے بیٹھا ہوں لگتا ہے معافی نہیں ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا بتا کون سا ایسا پاپ کر کے بیٹھا ہے جو ابھی تک تیرے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ آئے نہ تھے، آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت ہمارے دور کا ہمارا حال یہ تھا کہ ہم بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں آقا پھر ایک دن میں پردیس جانے لگا، تجارت کے کام سے جا رہا تھا، جب تجارت کے کام سے نکلا میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں، اگر بیٹا ہو تو شان سے پالنا، بیٹی ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کہہ کے چلا گیا، کچھ دن کے بعد واپس آیا، میں نے دیکھا میرے گھر میں کوئی بچی نہ تھی، میں نے بیوی سے پوچھا میری شریک حیات بتا تو سکی تیری گود میں بیٹی آئی تھی کہ بیٹا آیا تھا؟ کہا جیسی میں نے اتنا کہا میری بیوی مجھ سے کہنے لگی میرے سرتاج تیرے گھر میں بیٹی آئی تھی، میں نے گلا دبا کے مار دیا، مگر جانتے ہو جب اس عورت کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس نے گلا نہیں دبایا تھا، جب گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا دل میں خیال آیا تو ایک ماں ہے اور ہر ماں کی تاریخ لکھی جانی ہے، جب تیری تاریخ لکھی جائے گی دنیا تجھے ظالم کہے گی، کوئی تجھے ڈائن کہے گا کہ اپنا نام بگاڑنا چاہتی ہے۔ اتنا خیال آیا اس نے اپنا ہاتھ بچی کے گلے سے ہٹا لیا، پھر دل میں خیال آیا اگر شوہر آئے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا، عقل مند تھی، عقل نے کہا کہ اپنے گھر پرورش نہ کرنا، جب شوہر آئے پڑوسن کے گھر پہنچا دیا کرنا، اسی طریقے سے بچی کو پالتی رہی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ بچی نے دہلیز پہ شعور کی قدم رکھا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، پھر ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا ہے اتفاق سے بچی اپنے گھر پہ موجود تھی، دحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے میں دروازے پہ پہنچا ہوں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے اس بار بچی کی آواز آ جاتی ہے، میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آنے والے تو بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ بچی کہنے لگی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہتی یا رسول اللہ جیسے اتنا بچی نے کہا دروازہ کھلا ہے، آقا میں نے بچی کا بھی چہرہ صحیح سے دیکھا نہ تھا کہ بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بچی نے میرے قدم پکڑ لیے ہیں، کہتی بابا بڑی دیر کر دی آنے میں، برسوں گزر گئے تیری راہ تکتے تکتے، کتنے دن ہو گئے تیرا انتظار کرتے کرتے۔ ہاں صاحب اس چیز کو وہ محسوس کریں گے جو کبھی پردیس سے آیا کرتے ہیں تو بیٹیاں دروازوں پہ انتظار کیا کرتی ہیں، جنہیں آنے میں رات ہو جاتی ہے تو بیٹیاں راتوں کو جاگ کر کے انتظار کیا کرتی ہیں۔ ان کو چھوڑو جو
پردیس جاتے ہیں، میں کسانوں سے بات کرتا ہوں، کبھی تم نے بھی دیکھا ہوگا جب رات کو کام سے نمٹ کے دیر سے آؤ گے تو سب سو چکے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی جاگتی ہوتی ہے۔ جب تم ہاتھ دھوتے ہو تو کہتی بابا ذرا ٹھہریے، میں تھوڑی سی روٹی گرم ڈال دیتی ہوں، میں نے تمہارے لیے آٹا سنبھال کے رکھا تھا کہ جب بابا آئیں گے تب انہیں روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر، یہ پیار ہوتا ہے بیٹیوں کا، اور کتنے خواب بیٹیوں کے باپ سے جڑے ہوتے ہیں۔ وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ بات کروں گا، ذرا بات سنیے۔ کہتے یا رسول اللہ، بچی نے میرے قدم پکڑ لیے، کہنے لگی بابا بڑی دیر کر دی آنے میں۔ بابا کیا بتاؤں، جب دنیا اپنے بچوں کو پیار کرتی تھی تو میں کہا کرتی تھی ایک دن میرے بابا آئیں گے تو میں بھی ان کے کاندھے پر سوار ہوں گی، آج تم آ گئے ہو بابا۔ کہتے حضور جب بچی نے اتنی بات کہی ہے میں تھا غصے میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن اس وقت میں نے کچھ نہ کہا۔ کہتے حضور میں بستر پہ لیٹ گیا، لیکن کیا بتاؤں میرے دل میں خیال کچھ اور ہی تھا۔ لیکن کہتے جب میں بستر پہ لیٹا، آقا میں لیٹا میری آنکھ لگنے لگی، میری بچی آئی، اس نے میرے اوپر چادر کھینچی ہے۔ کہتی بابا ٹھنڈ لگ جائے گی چادر اوڑھ لو۔ کہتے آقا بچی کا یہ پیار تھا کہ اس نے دل میں جگہ کرنی شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، کہتے حضور جب صبح ہوتی تھی میری بچی آتی میرا ماتھا چوم کے کہتی تھی بابا صبح ہو گئی ہے۔ آقا کیا بتاؤں، میری بیٹی کبھی پیر دباتی تھی کبھی سر دباتی تھی، یہ پیار میری بچی کا دل میں جگہ کر گیا۔ آقا میں نے سوچ لیا اب اس بچی کو محبت سے پالوں گا، اس بچی کی پرورش کروں گا۔ لیکن یا رسول اللہ، ایک دن میں بازار گھومنے گیا، میرے قبیلے کے ایک شخص نے کہا تو کتنا بڑا ظالم ہے، ہماری 70 بیٹیوں کا قتل کیا اور اپنی کو سینے سے لگا کے پال رہا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ، اس کا اتنا تانا دینا تھا، بس پھر کیا تھا، میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا یا کل بھی اب اس بچی کو قتل کرنا پڑے گا، ورنہ سماج کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ کہتے یا رسول اللہ، میں ہر دن کی طرح شام کو گھر آیا، میری بچی میرے پاس آئی، جب تک میں سویا نہیں میری بیٹی میرے پاس بیٹھی رہی۔ کہتے حضور میں نے ایسی ایکٹنگ کی جیسے میں سو رہا ہوں، میری آنکھ بند ہو گئی۔ بچی نے دیکھا بابا سو گئے ہیں، حضور میری بیٹی نے چادر ڈالی ہے، اور ڈالنے کے بعد پھر وہ بچی میرے پاس سے گئی، اور جانے کے بعد ماں کی آغوش محبت میں سو جاتی ہے۔ سرکار ماں بے خبر تھی، اسے پتا نہ تھا، وہ تو یہ سمجھتی تھی اب میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ کہتے سرکار میرے دل میں فتنہ تھا، شیطان نے جگہ بنا لی تھی، میں رات کو اٹھتا ہوں یا رسول اللہ، اور اٹھنے کے بعد اس کے بعد میں گیا، میں نے آہستہ سے ماں کا آنچل ہٹایا، ماں کا ہاتھ بیٹی کے سینے پہ تھا، میں نے پیار سے ماں کا ہاتھ اٹھایا اور بچی کو لیا، لے کر کے چلنا لگا۔ یا رسول اللہ، بچی نے دیکھا آنکھ کھلی کہ یہ مجھے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آقا اس نے اپنی ماں کو آواز دی، او یار میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا سچے دل سے بتا، 1400 سال ہو گئے جب وہ میلاد والا نبی آیا تھا، اس وقت بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ کبھی بچیوں کو ماں کے شکم میں مار دیا جاتا ہے، کبھی جہیز کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، کبھی طلاق کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، کبھی آگ لگا کر کے بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1400 سال پہلے جب نبی آئے تھے تو جو فتنہ اس وقت تھا نبی نے مٹا دیا تھا، تم نئے فتنوں کو جنم دے رہے ہو، اور تم سے کتنے بہتر تھے وہ لوگ جو کم سے کم پیدا ہونے کے بعد مارا کرتے تھے۔ بیٹیوں کو رونے کا تو موقع ملتا تھا، اپنا درد بیان کرنے کا تو موقع ملتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے، ان لوگوں سے جو ماں کے شکم میں بچوں کو مار دیا کرتے ہیں، وہ یار جب بچے کی ماں کے شکم میں 3 مہینے عمر ہو جاتی ہے، جسم بن جاتا ہے اور ان کا ضائع ہونا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے، پھر کیا کرتا ہے سماج؟ ماں کے شکم میں بچے کو کاٹا جاتا ہے، اور تو نے تو اسے رونے کا حق بھی نہ دیا، تو نے آواز دینے تک کا حق نہ دیا، وہ ایک بار ماں بھی کہہ کے نہیں پکار سکی، مدد کے لیے باپ بھی نہ کہہ سکی، تو نے پیٹ کے اندر دم گھوٹ دیا اس کا، جسم کو کینچیوں سے کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ تیرا کلیجہ پھٹ کیوں نہیں جاتا جب بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرتے ہو؟ تمہارے پتے پانی کیوں نہیں ہو جاتے ہیں جب تم بچوں کو ماؤں کے پیٹ میں مارتے ہو؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو نے بچی کو قتل کیا؟ صرف تو نے جانا، ڈاکٹر نے جانا، باقی کسی نے نہ جانا۔ غلط ہے تیرا خیال۔ فرمایا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
قتلت بأي ذنب قتلت، قیامت کے دن یہی بچیاں گریبان پکڑیں گی تمہارا اور پوچھیں گی پتہ میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، کس بنیاد پہ قتل کیا گیا تھا۔ اگر چاہتے ہو اس سوال سے بچ سکو، بیٹیوں کو عزت دو اور ماں کے شکم میں قتل نہ کرو، ان کو اللہ کی رحمت سمجھ کے پرورش کرو۔ اگر بیٹی راضی ہو جائے گی، خدا کی قسم مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے۔ او بھائی، جن بیٹیوں کو جہیز کے لیے جلا رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کو باپ گود میں لے کے نہیں ٹہلتا تھا؟ جس کو غربت کی وجہ سے طلاقیں دے رہے ہو، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ اور تجھے سچ بتا دوں، بیٹی تو ہے ہی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ مصطفیٰ کی امتی بھی ہے، وہ مصطفیٰ کی امتی بھی ہے۔ آج کتنی بچیوں کے فون آتے ہیں، حضرت ہمارے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہمارا باپ غریب ہے، ڈیمانڈ رکھتے ہیں دنیا کے کتے آ کر کے، 14 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، تیرے باپ نے کما کے رکھ دیے؟ اگر اتنی ضرورت ہے پیسے کی تو لڑکی والے سے نہ مانگ، دہلی کی جامع مسجد پہ چلا جا، رومال بچھا، 1 مہینے میں تیری ڈیمانڈ کے مطابق تیرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ رکھ کر کے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا۔ کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو؟ یہی کہ میلاد تو مناتے تھے لیکن جہیز میں ڈیمانڈ بھی رکھتے تھے، 12ویں پہ گھر سجایا لیکن ہم نے کئی بیٹیوں کو دولت کی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ یہ جواب دو گے؟ اور تم جب تانے دیتے ہو نا، اللہ خیر کرے، آج تو دیکھنے کی رسم اتنی بری ہے کہ گاڑی بھر بھر کے جا رہے ہیں دیکھنے خبیث۔ ہاں 8 دن پہلے بتاتے ہیں کہ 12 آ رہے ہیں، 12۔ تیرے باپ نے کھیتی کر دی تھی وہاں؟ ابے اس نے بیٹی پال دی، کہ یہ کم ہے؟ تو اپنا پالا ہوا ایک بیٹا نہیں دے سکتا کسی کو، وہ تجھے تیرے گھر کو سنبھالنے کے لیے اور تیری نسل کو آگے چلانے کے لیے بیٹی دے رہا ہے۔ سوچا کبھی؟ غور کیا اس بات پہ؟ بھر بھر کے جا رہے ہوں، کھاتے ناک تک، سانس نہیں آتے، الٹے سیدھے سانس کھا لیں گے۔ بے غریب، ایک غریب کی بیٹی کو اگر 10 بار دیکھنے چلے گئے، لاکھوں تو غریب کے یوں ہی چلے جاتے ہیں، ناک تک کھا کے کہتے ہیں کہ گھر جا کے بتائیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ اگر تیری بیٹی کو بازار میں لا کے کھڑا کیا جائے اور پھر اس کی اچھائی برائی کے فیصلے کرائے جائیں تو بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ طلاق چھوڑیے یار، یہ بیٹی ہے جسے عزت میرے نبی نے دی ہے۔ طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے بیٹیوں کا یہ دنیا جانتی ہے۔ بیٹی تو اتنی نازک ہوتی ہیں، اگر ان کو دیکھ کے جانے والے انکار کر دیں تو بیٹیوں کے دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ بے غیرتی نہیں ہمارے سماج میں؟ اگر دیکھنا کی ہے، اجازت ہے، میں کہتا ہوں اجازت ہے، حکم ہے، پہلے دیکھ لو جاؤ، مگر ذرا سوچو، دیکھا تو ایسے بھی جا سکتا ہے کہ لڑکی کو بھی خبر نہ ہو، اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو، تیری بھی عزت رہ جائے گی، اس کی بھی عزت رہ جائے گی۔ لیکن 8 لوگ جا رہے ہیں، 12 جا رہے ہیں 2 گاڑیوں میں، پورے محلے کو پتا آج لڑکی کو دیکھنے والے آ رہے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، مہمان ہو رہے ہیں، لیکن کبھی بیٹی کا دل چیک کرانا اس وقت کہ اس کی دھڑکنیں کتنی تیز ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے اگر انکار کر گئے تو پھر منہ کسے دکھاؤں گی، پسند نہ آئی تو میرا کیا بنے گا؟
کون سا خیال اس کے دل پہ نہیں گزرتا؟ پوری رات اسی خیال میں گزر جاتی ہے، یا اللہ عزت رکھ لینا، یا اللہ عزت رکھ لینا۔ جیسے جیسے مہمانوں کے آنے کی خبر تیز ہوتی ہے ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ او یار بیٹی شیشے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، کبھی بال سوار رہی ہے، کبھی چہرہ سوار رہی ہے، کبھی کپڑے سوار رہی ہے۔ آئے ہیں دجال کھانے کے لیے، آ کے ٹوٹے ہیں کال کے بھوکے یہاں پر دسترخوان پہ آگے بیٹھے، 10,000 کا کھا لیا۔ اس کے بعد کہتے گھر جا کے جواب دیں گے۔ اور تو نے دیکھا بچی کو، گھر جا کے جواب کیا دیا جاتا ہے؟ پھر 3 دن تک بچی انتظار کرتی ہے، آج نہ جانے کیا جواب آئے گا۔ ہاں کہیں گے کہ نہ کہیں گے، ہاں کہیں گے کہ نہ کہیں گے۔ تو ناک تک کھا کے سو گیا، لیکن نبی کی امتی یہ بچی آج تک نہیں سوئی ہے، انتظار میں ہے جواب کیا آئے گا۔ مجھے پتا تو سہی، تو پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا، 3 دن کے بعد فون کر کے کہتے ہیں نہیں جی آپ کی بیٹی منظور نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ تمہاری بیٹی کا قد ہمارے بیٹے کے مقابلے میں کم ہے، تمہاری بیٹی کی آنکھ چھوٹی ہے، تمہاری بیٹی کی ناک نیچے ہے۔ اور جب یہ کہہ کے بیٹیوں میں عیب نکالے جاتے ہیں تو مجھے بتا بیٹیوں کا کیا ہوتا ہے، تو کیا جانے کیا گزرتی ہوگی۔ میں تجھے بتاؤں جب بیٹیوں میں عیب نکال کر ان کو ٹھکرایا جاتا ہے تو پوری دنیا سو جاتی ہے، لیکن بیٹی چہرے پہ دوپٹہ ڈالتی ہے اور رو کے کہتی ہے یا اللہ اگر آنکھ چھوٹی ہے تو میرا قصور کیا ہے، اگر ناک نیچی ہے میرا قصور کیا ہے، اگر قد اونچا نہیں تو میرا قصور کیا ہے۔ مجھے پتا تو سکی اگر تو سلام پڑھے تو مصطفیٰ سنتے ہیں، تو درود پڑھے تو مصطفیٰ سنتے ہیں، تو یہ بھی عقیدہ رکھ اگر بیٹی روتی ہے تو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اگر بیٹی تڑپتی ہے تو مصطفیٰ سن رہے ہیں، اگر اس کا دل ٹوٹا تو مصطفیٰ روٹ جائیں گے، اگر وہ روٹ گئے تو سن نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے۔ کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر، اگر جنت چاہتا ہے تو رسوا بیٹیوں کو عزت دے دے، اگر یہ خوش ہو گئی تو پیدا کرنے والا خدا بھی خوش ہو جائے۔ آج کے بعد کوئی بیٹی رشتہ چھوڑنے کی وجہ سے رونی نہیں چاہیے۔ باتیں بہت سی ہیں لیکن میں بتا رہا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے نا تو فرماتے ہیں کہ امتی کو احساس بعد میں ہوتا ہے، تمہارے نبی کو درد پہلے ہو جاتا ہے۔ انہیں کانٹے تک کے چبھنے کا گوارا نہیں امت کو چبھے میرے، اور پھر تم کسی کی بیٹی کو آگ میں جھونکو، میرے نبی کو کیسے گوارا ہوگا؟ تم کسی کو ستاؤ، میرے حضور کو کیسے گوارا ہوگا؟ اور جوانوں تم سے ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے اتنا ملا اور 4 دن چوراہوں پہ باتیں ہوں گی عزت ہوگی تو منہ پہ تھوک دینا ان کے، کہنا کہ ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں مدینے والے نبی کی محبت چاہیے۔ کون نہیں چاہتا ہمیں جنت مل جائے؟ ہے کوئی بندہ جو یہ چاہے مجھے جنت نہ ملے؟ سب چاہتے ہیں، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ مرتے ہی جنتی ہوں، یہی خواہش ہے نا سب کی۔ آسان طریقہ ہے، سنو، اگر کوئی غریب ہے اور باپ نکاح نہیں کر پا رہا ہے، اللہ نے تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے، معزز لوگوں کے ذریعے اس کے گھر میں رشتہ بھیجو، نکاح کرو، اس غریب بیٹی کو اپنے گھر کی زینت بناؤ۔ خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، بیٹی غریب کی تیرے گھر میں بعد میں آئے گی، جنت کا پروانہ مدینے سے پہلے بھیج دیا جائے گا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اپنے بچوں کو حضور کے ذکر سے جوڑو، جلسوں میں لایا کرو، عادت بناؤ۔ حج عادت بھی بڑی عجیب ہے حضرت، بڑے بوڑھے آتے ہیں کہتے بھگا ہٹا بالک کو یہاں سے، کہتے بچہ کس کا بھگاؤ یہاں سے، مسجد گندی کر دی۔ بچپن میں ایک بار بھگایا تھا، پھر وہ زندگی بھر لوٹ کے نہیں آیا۔ تمہاری ایک ڈانٹ کسی کو زندگی بھر دور کر سکتی ہے۔ اور یار سمجھدار بچوں کو ہاتھ پکڑ کے مسجدوں میں لایا کرو۔ اگر ان کی عادت بچپن سے مسجد میں آنے کی ہوگی تو جوانی میں کان اینٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر مؤذن آواز دے گا، ادھر مصطفیٰ کا غلام مسجد میں پہنچ جائے گا۔ مسجد کا معاملہ تو یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
اس کی چوکھٹ پہ پہنچنے کے بعد مجھے بتا، حرم شریف میں جب طواف کے لیے بلایا تو تجھے احرام کیوں پہنایا؟ وہ چاہتا تو تیری مرضی کے مطابق کپڑے میں آنے کی اجازت دیتا، لیکن اس نے اپنے حرم میں ایک لباس میں کھڑا کر کے بتا دیا، وہ دنیا کے کونے سے آنے والوں، بندوں کا فرق جو ہے وہ لباس کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ جب بارگاہ کے رب العزت میں پہنچو گے تو بندگی کا رنگ بھی ایک ہوگا، بندگی بھی ایک ہوگی۔ یہاں آنے کے بعد نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، اس نے ایک جگہ کر کے سب کو برابر کر دیا۔ تو مسجد میں جانے کے بعد صفوں میں جگہ اپنی کیوں مانگتا ہے؟ جب مسجد میں پہنچے جگہ جگہ مل جا، بندہ ہو کے کھڑا ہو جا۔ اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو سمجھ لینا خدا بھی راضی ہو گا۔ بدلو یار طریقے، ہاں بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، بول دو ذرا سبحان اللہ۔ مدینے کی گلی ہے، اس گلی میں مصطفیٰ کے صحابہ اور حضور خود جب چلا کرتے تھے تو خدا کی قسم جو ہواؤں کے جھونکے ان سے ٹچ ہو کے آتے تھے ان سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہاں، اور ایک بات بتا دوں، مجھے بتائیے حضور کی شان کیا ہے؟ یہ وہ کیا جانے جن کے یہاں پہ وہ ہوتا ہے اور پجامے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا بات؟ بس پوری بات ایسی ہی سمجھ لو۔ میرے حضور کا ذکر کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے، ذرا غور کریں۔ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، بائیں جانب سے زیادہ افضل صف دائیں جانب کی ہوتی ہے، یہی ہے نا حضرت؟ اگر صف ہے نماز کی تو جو داہنی جانب کھڑے ہوں گے امام کے وہ بائیں جانب والوں سے افضل ہوتے، مگر مسجد نبوی میں جائیے وہاں کا حساب ہی الٹا ہے، جو بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں وہ دائیں جانب والوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ کیونکہ نمازیوں کی بائیں جانب میں میرے حضور کا روزہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، جو حضور کے روزے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ پتا چلا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔